Alhamdulillah, Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid-din. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور جو بھی لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو ضرور لے کر آ رہے ہوں گے. اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ بہت اہم حدیث تھی، اس میں بہت اہم پیغام تھا، اور مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ لوگوں میں سے کافی بچوں نے اس کو یاد کیا ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے بچوں سے سن لیتے ہیں، کیونکہ جو آج کی جو حدیث ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ پچھلی جو کلاس والی حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے تھوڑی سی. تو پہلے 2-3 بچوں سے حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج کون سنانا چاہے گا؟ آپ لوگ اردو میں بھی سنا سکتے ہیں، اگر آپ کو عربک میں یاد نہیں ہوئی تو آپ اس کا ترجمہ بھی سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی مریم مسکان، آپ بتائیے، اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے. مریم مسکان. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں اور تمہارے مال کی طرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی سنائی، آپ نے عربی بھی سنائی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا. بارک اللہ فیکم. جی امینہ قریشی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام بیٹا، جی سنائیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بھی بہت اچھی سنائی، آپ نے عربی بھی سنائی اور ترجمہ بھی سنایا. بارک اللہ فیکم. جی گرلز نے تو سنا دی ہے، تو اس میں سے کوئی کوشش کرے گا، کوئی بھی ایک وائس میں سے کوئی ایک سنا دے. کوئی بھی نہیں کوشش کرے گا، ترجمہ ہی سنا دیں، بہت آسان ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگلی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ الحمدللہ ہم نے 6 احادیث جو ہے نا، وہ اب 6ٹھی حدیث ہوگی آج جو ہم یاد کریں گے. تو بیچ میں ہم ایک دن ایسا رکھیں گے کہ ہم جس دن آپ کی کوئی ایک حدیث کا لیسن چھوٹا ہوگا تو ہم اس میں جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں پیچھے سے اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی کہ ہم نے کب ریوائز کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے ان احادیث کو ضرور پڑھ کے آنا ہے. تو ہم ان کو بھی جو ہے، جو مجھے پیچھے سے بھی جو بچے حدیث سنانا چاہیں گے
چاہے اس کا اردو ترجمہ ہو یا عربک ہو، جو جس طرح بھی آپ کو سنانا چاہیں آپ سنا سکتے ہیں. تو ہم ان کے لیسنس کو ایک دفعہ ریوائز کرنے کے، تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دوبارہ ریویژن ہو جائے. جی تو پیارے پیارے بچوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا، اور صحابہ کی جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کیا. تو آج اس سلسلے کے ہم چھٹی حدیث جو ہے وہ پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جیسے جیسے حدیث کو پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کو جو اس میں باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو اپنے عمل میں بھی لا رہے ہوں گے. ماشاء اللہ آپ میں سے کافی بچے ہوم ورک بھی بھیجتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. تو جو بچے نہیں بھیجتے وہ بھی تھوڑا سا ضرور اپنے پاس لکھ لیا کریں جو کام ان کو بتایا جاتا ہے. اس طرح سے آپ کی گرومنگ شروع ہو جائے گی. جی تو آج کی حدیث سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس اچھے کپڑے ہوں، اس کے پاس اچھے جوتے ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. تو کیا یہ غلط چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بتائی. کون سی حدیث ہے یہ آپ کے ساتھ؟ اچھا میں اس کو پڑھوں گی اور آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. حدیث نمبر 6 عن عبد اللہ بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. عن عبد اللہ بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. جی اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں پھر میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. جی پہلے تو اس کی ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس سے دیکھتے ہیں کہ کس کو اس میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے. کون آپ میں سے بتانا پسند کرے گا کہ اس میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ کس کو سمجھ آئیے؟ تھوڑی سی بھی سمجھ آئیے جو جس کو بھی، تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور شیئر کریں. جی عروہ ندیم بتائیے بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا بتائیے.
پھر مجھے تو یہ سمجھ چاہیے جس میں ادھر آیا اللہ خود جمیل ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ بہت سندر ہے، اور جو خوبصورت ہے سندر اللہ اسے پسند بھی کرتا ہے بھی دل سے جو خوبصورت ہے اچھا ہے، جو تکبر کرتا بھی غرور کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا اس کو اللہ لوگوں کو اللہ عزیز سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے انہیں۔ چلے ماشاء اللہ آپ نے اچھا بتایا. اور جی ہانیہ خان آپ نے کیا سمجھا؟ جی بیٹا اپنا مائک میوٹ کریں. مجھے اس حدیث سے یہ جی جی بولیے. مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پہلے تو یہ تکبر ہے چلیں آپ کی آواز بیچ میں بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. کسی کے لوگ اس میں تو اتنے میں نے کتنے اچھے پہنے. چلیں ٹھیک ہے. مجھے آپ کی بات کی صحیح سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی تھی بیچ میں. اچھا اور کون بتانا چاہے گا؟ ہبان عثمان. جی بیٹا آپ اپنا مائک میوٹ کریں. جی سر مجھے اس سے یہ بات سمجھے بولیے. ہمیں جو حق ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور قبول بھی کرنا چاہیے. شاباش ٹھیک ہے اچھی بات. اچھا جی حمیرہ اشرف آپ بتائیے. جی بیٹا حمیرہ اشرف اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. چلیں میرا خیال ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں آپ سب بچوں نے ماشاءاللہ آپ سب تو بہت انٹیلیجنٹ اور بہت سمجھدار ہیں اور آپ کو بات کی کافی حد تک سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو اب اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں. اس میں 2 باتیں کہی جا رہی ہیں اور ہم اس دونوں باتوں کو تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں گے، اس کو غور کریں گے. اچھا پہلے ہم ان ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ورڈز تھوڑے سے نئے ہیں. بطر الحق، بطر الحق اس کا مطلب ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا. اچھا آپ میں سے کون مجھے یہ بتائے گا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ جی کون بتانا چاہے گا؟ حق یہ ہوتا ہے کہ جس پہ ہمارا حق. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم میم السلام. بولیے شاباش. حق یہ ہوتا ہے جس پہ ہمارا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے، جیسے ہمارا گھر ہوا تو اس پہ ہمارا حق ہوتا ہے، مطلب اس میں ہم جو چاہے وہ کر سکتے. اچھا یہ تو وہ والا حق ہے نا جو کہ ہم اردو میں بولتے ہیں. تو چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں. جی امینہ قریشی آپ بتائیے. میم حق مطلب سچ. حق مطلب کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میم سچ. سچ ٹھیک ہے شاباش. جی منہا آپ بتائیے. جی بیٹا. السلام علیکم میم. حق ہوتا ہے سچ بولنا. سچ بولنا ٹھیک ہے شاباش. دعا فیصل. جی دعا فیصل. میم حق مطلب سچائی. سچائی. اچھا جی حزیم عثمان اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. میم حق یعنی سچ. سچ ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کافی بچوں نے جو ہے صحیح جواب دیا ہے. حق جو ہوتا ہے سچی بات جو بالکل صحیح ہو، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں جو بھی صحیح بات ہے اس کو حق کہا جاتا ہے. تو دین کے لیے بھی خصوصی طور کے اوپر حق کا لفظ آتا ہے.
تو بطر الحق یعنی کہ حق کو قبول نہ کرنا. کوئی سچی بات جب سامنے آ جائے اور اس کو صرف اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہ ماننا. مثال کے طور کے اوپر کہ دو بہن بھائی ہیں، ان کی آپس میں کوئی کسی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی. اب اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. اب اگر اس کو کوئی گھر میں کوئی ایلڈر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کو اندر سے سمجھ آ بھی گئی ہے لیکن وہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا اور اس کو قبول نہیں کر رہا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بطر الحق ہوگا کہ حق کو نہ ماننا. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو لفظ ہے وہ ہے غمت الناس. غمت الناس، غمت الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. حقیر کا مطلب کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ان کو کرنا، جیسے کہتے ہیں نا لک ڈاؤن اپون کرنا، ان کو بہت ڈی گریڈ کرنا اور ان کو سمجھنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ان سے بہت بہتر ہوں کسی بھی لحاظ سے. تو ان کو جو ہے نا لک ڈاؤن اپون کرنا، ان کو کم سمجھنا، یہ جو ہے نیچا سمجھنا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے غمت الناس، کہ ان کو بہت حقیر سمجھنا. تو یہ دو نشانیاں ہیں تکبر کی. ایک کیا ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. ہم نے جب حدیث پڑھی تو اس میں پہلی چیز کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اب مجھے آپ میں سے کون بچہ یہ بتائے گا کہ جمیل کسے کہتے ہیں؟ کس کو معلوم؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی عروہ ندیم آپ بتائیے. میم جمیل مطلب خوبصورت، سندر. خوبصورت. اچھا ہانیہ خان آپ بتائیے. میم جمیل کہتے ہیں خوبصورت، حسین اور جمیل. اچھا ماشاء اللہ. اور جمال کسے کہتے ہیں؟ جی مریم مسکان آپ بتائیے. مائک میوٹ کیجیے بیٹا. جمال کسے کہتے ہیں؟ جی اچھا ہبان عثمان آپ بتائیے. آپ کا میرا خیال سے جہاں تک مجھے سمجھ آیا ٹیچر، جوال یعنی جیسے کوئی حسین جمیل، مجھے جمال بھی حسین کی طرح کا کوئی ورڈ ہے. اچھا مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹا. چلیں اس کو آپ میں سے کافی بچوں نے بتایا کہ جمیل جو ہے وہ خوبصورت کو کہتے ہیں. تو جمال جو ہے نا وہ بھی جمیل کی طرح ہے، وہ بھی خوبصورت ہی ہے. اس کا بھی مطلب خوبصورت ہی. یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ ملتے جلتے ہیں. تو جمیل اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو چیز ہے، یہ چیز مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ فلانی چیز کا نام لے کر، کسی بھی چیز کا نام لے کر کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی خوبصورت ہے. ہم کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ یونیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے. ایک تو یہ آسمان ہے نا جو ہمیں نظر آتے ہیں. اب آپ آسمان کے اندر دیکھیں، جب آپ گلیکسیز کو دیکھتے ہیں، آپ سٹارز کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اسپیس کے میں مختلف جو ڈاکومنٹریز کبھی دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے، تو وہ جب اس کی فوٹیجز دکھاتے ہیں تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں. پھر آپ زمین کو ہی دیکھ لیں، زمین کے اوپر بھی بعض
جگہیں کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، فلاورز ہوتے ہیں، اسٹریمز ہوتی ہیں، ریورز ہوتے ہیں، ماؤنٹینز ہوتے ہیں، گرینریز ہوتی ہیں، تو وہ اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ دل کرتا ہے ان کو دیکھتے ہی جائیں۔ اسی طرح ہی بعض چہرے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، بعض اینیملس، فلاورز، برڈس، ان کو دیکھتے ہیں، بٹر فلائز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی بھی طرح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ یونیک ہے۔ اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اور جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے تو جنت میں تو ان کو ہر چیز ملے گی، جس چیز کا بھی وہ ارادہ کریں گے، جس چیز کا بھی ان کو دل کرے گا کہ میرے پاس ہو، وہ فوراً ان کے پاس آ جائے گی۔ اتنی زیادہ ان کے پاس نعمتیں ہوں گی اور وہ کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، کبھی ان کو کوئی جو ہوگا ان کا دل بھی کبھی اداس نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ لیکن جنت میں سب سے بڑا انعام جو ان کو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے اور وہ دکھائیں گے، تو جب جنت والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس نعمت سے زیادہ بڑی کوئی بھی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا نا کہ ہم نے کوئی بھی نیکی کرنی ہے، ہم نے اس چیز کی نیت رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ تیرے چہرے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تیرا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو ابھی دوزخ والے ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی خواہش ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اچھا، خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہے، چہرے تو سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا۔ چہرے کی خوبصورتی مراد یہ ہے کہ جس انسان کا اخلاق خوبصورت ہو، اس کی ہیبٹس خوبصورت ہوں، اس کی باتیں خوبصورت ہوں، وہ اچھے کام کرتا ہو، تو ہر کام میں اچھا طریقہ، احسن طریقہ رکھنا، ہر کام میں بیسٹ کرنے کی کوشش کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا دل بہت خوبصورت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، اگر ہم اپنے عمل کو بہت خوبصورت کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جو کیا ہے اس کو خوبصورتی سے کیا، اس کو اچھے طریقے سے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اس کو بہترین طریقے سے کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے، اس لیے میں اس کو خوبصورت طریقے سے کروں۔ تو ہم نے اب یہ سمجھ لیا کہ اس چیز کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے تو کیا یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ اب اس میں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، جی ہانیہ خان آپ کیا کہتے ہیں؟ میم یہ غلط بات ہے، غرور میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کو تو بہت برا بنایا ہے۔ چلیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی مریم مسکان آپ کیا کہتے ہیں؟
جی مریم آپ بولیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا حریہ صغیرہ آپ بتائیے. جی ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور اچھا یہ تو غلط بات ہے. گندی بات. اچھا لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے. جی 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 بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا تو اگر اللہ تعالیٰ ہم شیشے میں دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اور ہمیں اگر ہمیں وہ جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہوتی ہے نا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تعالیٰ تم نے میرا چہرہ بہت خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو خوبصورت ہوں اور وہ تو خوبصورت نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں اگر نیگیٹو سوچ رہے ہیں اور اس کو گندا کہہ رہے ہیں اور خود کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، پھر یہ غلط بات ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اگر شیشے میں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا بنایا ہے، تو ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. پہلے الحمدللہ پڑھنا ہے اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے یا اچھے گھر میں رہتا ہے تو کیا یہ غلط بات ہے؟ جی کون بتائے گا جس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا؟ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اسے وہ بچے بھی بتائیں جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اگر کسی کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، اس کا گھر بہت اچھا ہے، وہ پہنتا ہے اچھے کپڑے، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ جی منہا آپ بتائیں. یہ غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے شاباش. اچھا اور کون بتائے؟ حائقہ عمران آپ بتائیں. یہ غلط بات تو نہیں، لیکن ہمیں اپنے اوپر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں بڑے بہت فینسی سے کپڑے پہنے، بلکہ ہمیں اگر ہم امیر بھی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نا لوگوں کی، دوسروں کی، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. شاباش، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا اب کوئی اگر بڑے گھر میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گھر دیا ہوا ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اگر اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو وہ جتنا بھی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے لمٹس کے اندر رہ کے، اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کے، تو اس کو ہیلپ کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. کیونکہ صدقہ کرنے سے جو دل کے اندر یہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں نا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میرے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، تو اس طرح کی جو باتیں جب دل میں آ جاتی ہیں نا، تو اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ باتیں دل سے نکل جاتی ہیں. جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے پھر. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان کو نکالنے کے لیے ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں اور وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کو کسی کے دوسرے نے اگر اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے یا اس نے مہنگے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اس کو امبیرس نہیں کرنا اور اس کی انسلٹ بھی نہیں کرنی، اور دل میں بھی نہیں یہ سوچنا کہ دیکھو اس نے کتنے فضول سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس تو بہت اچھے کپڑے ہیں. ایسے بھی نہیں سوچنا. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے مہنگے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت اچھے کپڑے دیے ہیں اور تیرا بہت بہت شکر. اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کر سکوں تو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں ہیلپ کروں. پھر اگر آپ کے کپڑے، آپ کے جو کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے ہو جاتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتے تو فوراً کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کپڑوں کو الماریوں میں ہینگ نہ کر کے رکھیں، بلکہ ان کو جلدی جلدی نکال دیا کریں، غریبوں کو دے دیا کریں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کپڑوں کی. تو اسی طرح جو بھی چیزیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو دے دیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. آگے
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا سن لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سب کو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، فرسٹ وائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتی تھی. تو جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا، بہت مالدار تھی، بہت زیادہ پیسے تھے ان کے پاس، اور وہ اتنے پیسے تھے کہ وہ بزنس کرتی تھی. شی واز اے بزنس وومن. اور ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کو دوسرا کنٹری، شام کا جو کنٹری تھا، اس میں جا کر اس کو بیچ کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چیزوں کو لے کر گئے، وہاں پر آپ نے تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار تھے، بہت با اخلاق تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے، سچ بولتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ کا مال بہت ایمانداری سے بیچا، اور جب وہ واپس آئے تو ڈبل پروفٹ لے کر آئے. بہت زیادہ پروفٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ لے کر واپس آئے اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے میسرہ، جن کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں چیک کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جو میسرہ جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے مال بیچا، کتنی امانت سے مال بیچا، کتنا اچھا معاملہ کیا، اور بہت با اخلاق ہیں، بہت ہی خوبصورت کردار کے مالک ہیں. تو جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت عادتوں کا پتہ چلا، ان خوبصورت باتوں کا پتہ چلا، تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے لیے اپنا پیغام بھجوا دیا، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوگی. شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی خوبصورت کاموں پر، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، تو ان خوبصورت باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں سفید موتیوں والے محل کی گڈ نیوز سنائی تھی. زمین پر ہی ابھی وہ زندہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور موتیوں والے، سفید موتیوں والے محل کی، وائٹ پرلز جسے کہتے ہیں نا، اس محل کی، جنت میں جو ان کا محل تھا اس کی گڈ نیوز سنائی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادتوں کو دیکھا اور پھر ان کو شادی کا پیغام پہنچایا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. آپ بھی اگر غور کریں تو آپ کو کتنی خوبصورت چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اور بعض چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی خوبصورت، اور وہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی جائیں، دیکھتے ہی جائیں. ابھی وہ زمین کے اوپر ہے، دیکھیے بعض چیزیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند. اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور جس میں یہ چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا. یہ اب ہمیں اس چیز کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہوں اور اللہ تعالیٰ
ہمیں ناپسند کرے. اچھا جی, تکبر کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے, کون مجھے بتائے گا جی؟ عروہ ندیم آپ بتائیے, آپ نے پہلے سے جی آپ بتائیے, اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, جلدی جلدی اپنا مائک. میم تکبر ہوتا ہے غرور کرنا, یعنی اپنی چیز کو دکھاوا کرنا ہے, شو. ٹھیک ہے, شاباش. جی ہبان عثمان آپ بتائیے. ہبان پیچھے عثمان. تکبر کرنا یعنی گھمنڈ کرنا, اور اسی جیسے اگر کوئی ہماری چیز ہے تو ہم اس پہ کہ یہ دیکھو میری چیز ہے, اس طرح شو آف گھمنڈ کرنا. شاباش شاباش, بہت اچھا. غرور کرنا. غرور کرنا, ٹھیک ہے جی. حزیمہ عثمان آپ بتائیے. میم تکبر مطلب اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ہستی مان لینا. شاباش. جی حریہ آپ بتائیے. دوسروں کو کم تر سمجھنا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. شاباش. تو آپ لوگ بچوں نے سب نے ہی صحیح جواب دیا ہے. تکبر جو ہے, ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی, حدیث میں بھی اس کا جواب آ رہا ہے کہ تکبر کیا ہے, کہ اپنے آپ کو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون, فیرو جسے کہتے ہیں انگلش میں, آپ سب نے فرعون کا نام سنا ہوگا. کس کس نے نام سنا ہوا فرعون کا؟ مجھے اپنے ہینڈ ریز کر کے بتائیے. شاباش, سب نے سنا ہوا. ٹھیک ہے, آپ سب لوگوں نے اس کو سنا ہوا, اور آپ سب لوگوں نے پیرامڈس بھی دیکھے ہوں گے, وہاں پر ممیز اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتا ہوں گی. ٹھیک ہے, شاباش. تو فرعون کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے. اب فرعون جو تھا وہ کیا کہتا تھا, وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, میرے پاس طاقت ہے, میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور میرا اتنا بڑا محل ہے, اتنی بڑی فوج ہے, اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, جس کو چاہوں مار سکتا ہوں. تو وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ مجھے خدا بناؤ, یعنی میری عبادت کرو. آپ دیکھیں نا وہ کتنی سخت بات کر رہا تھا, یعنی کہ اس نے کہا کہ میں رب ہوں, میری عبادت کرو. یہ تکبر تھا, وہ تکبر کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا؟ فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. اس کہتا سمجھتا تھا کہ دوسرے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں, کسی کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تھا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے, اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اس کو کہتا تھا کہ میں ہی بڑا رب ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, سمجھتا تھا کہ میرے سے بڑا تو کوئی رب ہے ہی نہیں, میں ہی سب سے بڑا رب. تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. اچھا, آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا تھا؟ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی, کون مجھے بتائے گا؟ اچھا, آپ میں سے جس نے ابھی تک آنسر نہیں کیا, ان میں سے کوئی بچہ مجھے بتائے. چلیں, عائشہ اینڈ میمونہ آپ بتائیے کیا انجام ہوا تھا پھر؟ میم فرعون پانی کے بیچ میں مر چکا تھا. جی, وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ سب لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو غرق نہیں کیا, بلکہ اس کی باڈی جو تھی اس کو قیامت تک کے لیے پریزرو کر دیا. یعنی کہ یہ ایک جتنی بھی ہیومن ہسٹری ہے, اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایک انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ تمہاری باڈی کو ہم پریزرو کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا, آج کل بھی یہ جو اس کی ممی جو ہے وہ فرانس کے میوزیم میں
पड़ी हुई है फिरौन की मम्मी जो, तो उसने तकब्बुर किया था और अल्लाह ताला ने उसको कितनी सख्त सजा दी। अब हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना है कि नेकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने अल्लाह ताला के लिए ही करना। फिरौन ने तो मरने से पहले क्या कहा था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आता हूँ, लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी। तो जब जब कोई भी इंसान मरने वाला होता है तो अल्लाह ताला उसकी आंखों के आगे से पर्दा हटा देते हैं, उसको एंजल जो दूसरी दुनिया है ना, जो हमें अभी नजर नहीं आती, वो नजर आनी शुरू हो जाती है। जब वो नजर आती है तो फिर कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई तौबा कबूल नहीं होती। तो इसीलिए इस दुनिया को नजर आने से पहले हमें अल्लाह ताला पर ईमान लाना जरूरी है। तो फिरौन को तो जब वो चीजें नजर आई तो उसने कहा, उस टाइम तो उसका फायदा ही नहीं हुआ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो भी नेक काम करना है हमने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। जिस तरह आप में से बाज़ लोगों ने कहा ना कि शो ऑफ करना, दूसरों को दिखाना कि देखो मेरे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और तुम्हारे पास तो है ही नहीं, मैं तो बहुत रिच हूँ। तो हमें इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं करनी है। अगर कभी हमने कोई ऐसी बात की है तो हमने अब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अगर हमें कभी ये पता चले कि मेरे पास ये चीज़ है और मेरी फ्रेंड के पास नहीं है, तो उस टाइम हमने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी कि अल्लाह ताला उसको भी ये खुशी दे और मुझे जो चीज़ दी है मुझे तौफीक दे कि मैं इससे अच्छे काम कर सकूँ। ये दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला और उमर रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हम सबको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला के वालिद थे। और इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला भी बेस्ट फ्रेंड थे और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला के वालिद भी थे। तो ये दोनों जो सहाबा थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और ये आपस में हमेशा ये कोशिश करते थे कि हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला की हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करूं और मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से आगे बढ़ जाऊं। लेकिन होता ये था कि हमेशा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ही आगे बढ़ जाते थे, वही जीत जाते थे और वो दोनों यही कोशिश करते रहते थे कि मैं अच्छे काम करूं, मैं उनसे अच्छे काम करूं और मैं जन्नत में उनसे आगे निकल जाऊं, जन्नत में जाने में उनसे आगे निकल जाऊं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला भी मौका ढूंढते रहते थे कि बस मुझे कोई नेक काम का पता चल जाए तो मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से पहले वो काम करूं। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? अगर आप लोगों को कोई नेकी का पता चला है, आपकी मामा ने कहा है बेटा मुझे पानी पिला दो, तो आप खुद पानी पिलाते हैं या आप कहते हैं मामा आप हर वक्त मुझे कहती हैं और मेरी दूसरी बहन को कह दें? या आपको पता चलता है किसी को कोई ज़रूरत है आपकी तो फौरन उठ जाते हैं और नेकी कर लेते हैं। कोई घर में कहीं कागज़ गिरा हुआ है या कोई चीज़ गिरी हुई है तो आप उसको फौरन से उठा लेते हैं या आप इंतज़ार करते हैं कि मैं क्यों उठाऊं, मैं हर दफ़ा मैं ही क्यों उठाऊं, दूसरा उठा ले? क्या हम ऐसा करते हैं या हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हमें कोई नेकी करने का मौका मिल रहा है हम जल्दी से नेकी कर लें ताकि हमारी नेकियां बहुत ज़्यादा जमा हो जाए? हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि जहाँ भी हमें नेकी करने का मौका मिले हमने जल्दी से नेकी कर ले ताकि हम नेकी करने में दूसरों से आगे निकल जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला जो थे वो भी इस कोशिश में लगे रहते थे कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से आगे निकल जाए नेकी कर। तो एक दिन क्या हुआ, एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया
تو انہوں نے کہا کہ اس جب انہوں نے حکم دیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ٹائم میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، یعنی میرے پاس بہت پیسے تھے، بہت زیادہ مال تھا. تو انہوں نے کہا، میں نے دل میں کہا آج تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جیت جانا ہے، ان سے آگے بڑھ جانا ہے، کہ میرے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں، میں زیادہ پیسے دے دوں گا. تو انہوں نے کیا کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے گھر میں جتنا بھی مال پڑا ہوا تھا نا، تو اس کا ہاف، یعنی کہ جتنا بھی مال تھا نا، جتنی بھی چیزیں تھیں، اس کا ہاف جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور اس کو رکھ لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے آپ کو دیا ہے اتنا ہی میں نے چھوڑا ہے. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ نیکیاں کرتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، کوئی چھوٹی سی چیز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، ہر چیز لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تب مجھے یہ کہنا پڑا، میں کسی چیز میں کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نیکیاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ جمیل بننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کریں، اور اس طرح نیکی کریں، اتنی خوبصورتی سے نیکی کریں کہ ہم جمیل بن جائیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کر لے، ہماری باتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. اور وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے. ان کا آپس میں مقابلہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس بھی بڑا گھر ہونا چاہیے، بلکہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، نیکیوں کا مقابلہ، کون زیادہ نیکی کرتا ہے. تو وہ نیکی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، اور اس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی شو آف بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا، اور ہم نے آج کے لیسن میں یہ سمجھا، ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. اور خوبصورتی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہر کام میں خوبصورتی لے کر آنی ہے، اپنے اخلاق میں خوبصورتی لے کر آنی ہے. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمط الناس، یعنی کہ حق کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور تکبر کسی کے دل میں اگر ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، مسٹرڈ سیڈ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بھی تکبر اگر کسی کے دل میں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے جمیل بننے کی کوشش کرنی ہے. آج سے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ جمیل بننے کی کوشش کرنی. جی، آپ میں سے کچھ بچوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اگر کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ہانیہ خان، جی ہانیہ، آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیٹا؟ ہانیہ اپنا مائک میوٹ کیجیے. میم واٹ از دا ہوم ورک؟ ہوم ورک میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لیجیے. نو میم، جزاک اللہ. اچھا جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ عروہ ندیم، جی عروہ، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ جی بیٹا آپ پوچھیے، آپ کا مائک اینڈ میوٹ ہے.
اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی. اگر آپ کو مزید بھی کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا تو آپ نے جو ہے اب آج کا جو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کوئی سے 3 ایسے کام بتانے ہیں جس میں آپ نے جمیل بننے کی کوشش کی, یعنی کہ آپ نے 3 کام کم از کم 3 سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں, آپ نے ان کاموں کے بارے میں بتانا ہے جس میں آپ نے جمیل بننے کی کوشش کی, یعنی کہ آپ نے اس کو بہت بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے نیت بھی یہ رکھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے. جی ہمیرا اشرف, آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیٹے, مائک آن کیجیے. ہمیرا اشرف, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. چلیں, اگر آپ میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں پوچھنا یا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں, جی عائشہ خان آپ بتائیے. عائشہ خان, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے بیٹا. جی میم آپ ایک بار ہوم ورک پھر سے بتا سکتی ہیں؟ جی میں ہوم ورک آپ کو بتا دیتی, میں گروپ میں بھی بھیج دوں. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 3 ایسی باتیں لکھنی ہیں اپنے بارے میں جس میں آپ نے جمیل بننے کی کوشش کی, یعنی کہ آپ نے اپنے بارے میں ایسی باتیں 3 بتانی ہیں جس میں آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, جمیل بننے کی کوشش کی ہے آپ نے, اس میں خوبصورت طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے 3 ایسی باتیں بتانی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے کلاس کے بارے میں, جو ہم نے آج پڑھا ہے لیسن, اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں پوچھنا تو پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. چلیں پھر ہم دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.